پاکستان اور طالبان حکومت کے درمیان مذاکرات کا تیسرا دور شروع ہو گیا۔ مذاکرات کے آج کے دور میں ثالث بھی موجود ہوں گے۔ ذرائع کے مطابق افغان طالبان تحریری معاہدہ کرنے سے گریزا۔ اب تک طالبان کے رویے سے صورتحال مزید پیچیدہ ہوتی جا رہی ہے۔ گزشتہ روز بھی مذاکرات کا دور تقریباً 13 گھنٹے تک جاری رہا۔ دہشت گردوں کی سرپرستی نامنظور، افغان طالبان نے سہولت کاری کے خاتمے کے لیے ٹھوس اقدامات کریں۔ پاک افغان مذاکرات میں پاکستان نے حتمی موقف پیش کر دیا۔ طالبان کے دلائل غیر منطقی اور زمینی حقائق سے ہٹ کر ہیں۔ نظر آ رہا ہے کہ افغان طالبان کسی اور ایجنڈے پر چل رہے ہیں۔ یہ ایجنڈا افغانستان، پاکستان اور خطے کے استحکام کے مفاد میں نہیں ہے۔ مذاکرات میں مزید پیش رفت کابل حکام کے مثبت رویے پر منحصر ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف 3 روزہ دورے پر سعودی عرب پہنچ گئے۔ وزیراعظم ریاض میں فیوچر انویسٹمنٹ انیشیٹو کے 9ویں اجلاس میں شرکت کریں گے۔ اجلاس میں جدت، پائیداری، معاشی شمولیت اور جیو پولیٹیکل چیلنجز پر غور ہوگا۔ وزیراعظم تجارت، سرمایہ کاری، توانائی، افرادی قوت کے شعبوں میں تعاون پر بات چیت کریں گے۔ نائب وزیراعظم اسحاق ڈار اور کابینہ کے سینئر ارکان بھی ہمراہ۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی مولانا فضل الرحمان سے ملاقات، ملکی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ جی ٹی وی نیوز ملاقات کی اندرونی کہانی سامنے لے آیا۔ آزاد جموں کشمیر کی سیاسی صورتحال پر بھی بات چیت۔ مولانا فضل الرحمان کا افغانستان کی صورتحال کو افہام و تفہیم سے حل کرنے پر زور۔ آصف علی زرداری سے نون لیگ کے رہنماؤں کی ملاقات کچھ دیر بعد ہوگی۔ وفاقی وزیر احسن اقبال، امیر مقام رانا ثناء اللہ ملاقات کریں گے۔ آزاد کشمیر کی صورتحال، تحریک عدم اعتماد اور دیگر امور پر بھی بات چیت ہوگی۔ ملاقات میں بڑی پیش رفت کا بھی امکان ہے۔ وزیراعظم آزاد کشمیر کی استعفیٰ دینے کے لیے مشاورت کا عمل مکمل۔ ذرائع کے مطابق وزیراعظم آزاد کشمیر کے پاس اسمبلی تحلیل کرنے کا اختیار بھی موجود ہے۔ وزیراعظم کے مستعفی ہونے کی صورت میں صدر اسمبلی کا اجلاس طلب کریں گے۔ پیپلز پارٹی نے وزیراعظم کے خلاف عدم اعتماد کے لیے مطلوبہ اکثریت حاصل کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ پیپلز پارٹی کے نون لیگ اور پی ٹی آئی کے مزید اراکین سے رابطے۔ پارٹی اراکین کا کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی کو 32 اراکین کی حمایت حاصل ہے۔ پیپلز پارٹی نے وزیراعظم آزاد کشمیر کی تحریک عدم اعتماد لانے کی تیاری مکمل کر لی۔ تحریک عدم اعتماد کسی بھی وقت جمع کروائے جانے کا امکان۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر کے لیے امیدواروں کے ناموں کا اعلان کل ہونے کا امکان۔ نام کا اعلان بلاول بھٹو کریں گے۔ ان ہاؤس تبدیلی کی وجوہات بھی بتائیں گے۔ پیپلز پارٹی کا لطیف اکبر، چودھری یاسین، سردار یعقوب کے ناموں پر غور۔ پیپلز پارٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ لطیف اکبر کو بلاول بھٹو اور مرکزی قائدین کا اعتماد حاصل ہے۔ چودھری یاسین کو فریال تالپور اور راجہ پرویز اشرف کی حمایت حاصل ہے۔ اسٹیٹ بینک کا مانیٹری پالیسی کا اعلان، شرح سود 11% پر برقرار۔ پالیسی کا اعلان آئندہ 2 ماہ کے لیے کیا گیا۔ مسلسل چوتھے اجلاس میں شرح سود کو برقرار رکھا گیا ہے۔ کمیٹی نے رواں سال مئی میں شرح سود 1% کم کر کے 11% کی تھی۔ صدر ایف پی سی سی آئی عاطف اکرم شیخ نے کہا کہ اسٹیٹ بینک کا پالیسی ریٹ 11% پر برقرار رکھنے کا فیصلہ سمجھ سے بالاتر ہے۔ مہنگائی کے تناسب سے شرح سود کو زیادہ سے زیادہ 6 سے 7% پر ہونا چاہیے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت امن و امان کی صورتحال پر مسلسل 5واں اجلاس۔ پنجاب کی 65,000 مساجد کے پیش اماموں کے لیے وظیفہ مقرر کرنے کا فیصلہ۔ مساجد کی تعمیر و مرمت کی جلد تکمیل کے لیے اقدامات کی ہدایت۔ لاؤڈ اسپیکر کے غیر قانونی استعمال پر کارروائی یقینی بنانے کا حکم دے دیا۔ مریم نواز نے کہا کہ محلے میں چندہ اکٹھا کر کے امام کو ادا کرنا غیر مناسب امر ہے۔ کسی بھی مستحق تک اس کا حق پہنچ جائے تو یہ میرے لیے خوشی کا باعث ہے۔ پنجاب میں امن و امان میں بہتری کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ عوام کو سہولیات کی فراہمی میری ترجیح ہے۔ پاکستان کا آئندہ 2 روز کے دوران مخصوص اوقات میں اپنی فضائی حدود بند رکھنے کا فیصلہ۔ پاکستان ایئرپورٹ اتھارٹی نے تمام ایئر لائنز اور ایویشن کمپنیز کو نوٹس بھی جاری کر دیا۔ 28 اور 29 اکتوبر کو فضائی حدود صبح 6 سے 9 بجے تک بند رہے گی۔ 26 نومبر احتجاج کے کیس میں عدم پیشی پر علیمہ خان کے ایک مرتبہ پھر ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری۔ علیمہ خان کی عدم حاضری پر عدالت کا سخت برہمی کا اظہار۔ پروسیکیوٹر سید ظہیر شاہ نے سماعت میں 5 گواہ پیش کیے۔ عدالت نے نادر اسٹیٹ بینک اور ڈی جی امیگریشن سے علیمہ خان کے شناختی کارڈ، پاسپورٹ بلاک اور بینک اکاؤنٹس منجمد کرنے کی رپورٹ طلب کر لی۔
सेक्रेटरी जनरल पीटीआई सलमान अकरम राजा ने NA-18 हरिपुर में उमर अयूब की अहलिया को पीटीआई टिकट देने के मामले पर कहा है कि टिकट देना अकरबा परवरी नहीं है। उमर अयूब की अहलिया सियासी कारकुन की तारीफ पर पूरा उतरती हैं। 27 अक्टूबर 1947 रियासत जम्मू और कश्मीर की तारीख का 73 दिन। मकबूजा रियासत जम्मू और कश्मीर पर भारत के गैर कानूनी कब्जे को 78 बरस मुकम्मल। दुनिया भर में मुकीम कश्मीरी आज यौम सियाह तजदीद अहद के साथ मना रहे हैं। सुबह 10 बजे मुल्क भर में कश्मीरी शहदा की याद में 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। आज़ाद कश्मीर समेत पाकिस्तान भर में रैलियाँ, दफ्तर खारजा से डी चौक तक यकजहती वॉक का इनकाद। शुरा का आलमी बरादरी से कश्मीर में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों का नोटिस देने का मुतालबा। भारतीय फौज का श्रीनगर पर कब्जा बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी थी। कश्मीरी नस्ल दर नस्ल भारतीय जुल्म और जबर और इंसानी हुकूक की पामाली का शिकार हैं। सदर आसिफ अली जरदारी का पैगाम। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि मकबूजा जम्मू कश्मीर का मसला हल किए बगैर जनूबी एशिया में अमन मुमकिन नहीं। पाकिस्तान का जम्मू कश्मीर पर मौक़िफ़ वाज़ेह है, दो टोक और उसूली है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का भी कश्मीरियों से भरपूर यकजहती का इजहार। मरियम नवाज कहती हैं कश्मीर का तनाज़ा अक़वामी आलम का मसला बन चुका है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा कि कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है, हमें अपने कश्मीरी भाइयों के साथ खड़ा होना चाहिए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने अपने पैगाम में कहा कि आज़ादी मकबूजा कश्मीर के आवाम का बुनियादी हक है। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी कहते हैं यौम सियाह कश्मीर हक़ खुद इरादियत के उस अहद की तजदीद है जो कश्मीरियों ने कुर्बानियों से निभाया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का कहना है कि UN चार्टर के मुताबिक राय शुमारी ही मसला कश्मीर का हल है। भारत ने सलामती कौंसिल की करारदादों की खुली खिलाफ वर्जी की। सेनेटर शहरी रहमान कहती हैं कि भारत कश्मीरियों की नस्ल कुशी में मुलव्वस है। भारतीय काबिज़ अफ़वाज जो सख्त कवानीन की आड़ में कश्मीरियों पर मसालिम उठा रहे हैं। भारत पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल कर रहा है। वफाकी वज़ीर उमूर कश्मीर अमीर मकाम ने कहा कि कश्मीरी आज भी आज़ादी के लिए वही जज्बा रखते हैं जो 1947 में था। हुर्रियत क़यादत ने मुश्किल हालात के बावजूद मसला कश्मीर को जिंदा रखा। शर्जील मेमन ने कहा कि पाकिस्तान कश्मीरी भाइयों की अखलाकी और सिफारती हिमायत जारी रखेगा। पाकिस्तान कश्मीरियों की सियासी, अखलाकी और सिफारती हिमायत जारी रखेगा। कश्मीर अवाम की जिद्दोजहद, बहादुरी और इस्तकामत की अलामत है। तर्जुमा दफ्तर खारजा का कहना है कि भारत के 5 अगस्त 2019 के गैर कानूनी इक़दामात ने कश्मीरियों की मुश्किलात बढ़ा दी। भारत गैर कश्मीरियों को डोमिसाइल देकर आबादी का तनासुब बदल रहा है। पाकिस्तान की आलमी बरादरी से मसला कश्मीर के हल में किरदार अदा करने की अपील। मिनी बजट के दावे बेबुनियाद साबित हुए। मुल्क माशी इस्तेहकाम की राह पर गामजन है। वज़ीर मुमलिकत बराए खजाना बिलाल अज़हर कियानी कहते हैं 1.5 साल में माशी इस्तेहकाम का सफर तय हुआ है। गुज़िश्ता माली साल प्राइमरी बैलेंस का हदफ पूरा किया। महंगाई 23% से 4.5% पर आ गई। ह्यूमन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का दौरा बांग्लादेश। चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस से मुलाकात। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की बांग्लादेश की अस्करी क़यादत से भी मुलाकातें हुई। इलाकाई और आलमी सूरत हाल और सलामती के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। दिफा और सिक्योरिटी के शोबे में ताउन बढ़ाने पर जोर। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने बांग्लादेश के साथ ताल्लुकात को मजबूत बनाने की पाकिस्तान की ख्वाहिश को दोहरा दिया। अमेरिका पाकिस्तान के साथ बेहतर ताल्लुकात चाहता है। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो कहते हैं कि अमेरिका को लगता है कि उसके पास पाकिस्तान के साथ अपने स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात को वसअत देने का एक मौका है। दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात की मजबूती भारत के साथ अमेरिका के ताल्लुकात या दोस्ती की कीमत पर नहीं है। पाकिस्तान के साथ दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के लिए अमेरिका के देरीना ताल्लुकात हैं। भारत की पाकिस्तान के खिलाफ एक और मजबूम साजिश नाकाम। गोदी मीडिया के साबिक CIA ऑफिसर की जाती राय को पाकिस्तान के खिलाफ झूठा बयानिया बनाने की नाकाम कोशिश। वजारत इत्तलात ने भारतीय प्रोपेगेंडा बेनकाब कर दिया। साबिक CIA अफसर का बयान बेबुनियाद करार। कोई सबूत मौजूद नहीं। पाकिस्तान के एटमी असासे हमेशा मुकम्मल कौमी कंट्रोल में थे, हैं और रहेंगे। सिंध पुलिस ने डिजिटाइजेशन के दौर में कदम रख दिया है। कराची में डिजिटल चालान सिस्टम का आज से आगाज। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब। सिंध पुलिस को मुबारकबाद दी। कहा डिजिटाइजेशन से निज़ाम में शफाफियत और ट्रैफिक के निज़ाम में बेहतरी आएगी। ई सिस्टम पूरे सूबे में फैलाएंगे। ट्रैफिक मैनेजमेंट ब्यूरो को मज़ीद मजबूत और लोगों को सहूलियात दी।
ایس پی عدیل اکبر نے خودکشی کی، پولیس کی انکوائری رپورٹ میں تصدیق۔ انکوائری کمیٹی نے عدیل اکبر کے آپریٹر اور ڈرائیور سمیت ڈاکٹرز کے بیانات قلم بند کر لیے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ ڈاکٹر کے بیان کے مطابق عدیل اکبر ڈیپ روٹڈ ڈسٹریس کا شکار تھے۔ انکوائری رپورٹ کے مطابق ڈاکٹر نے بتایا کہ عدیل اکبر پروموشن نہ ہونے پر دل برداشتہ تھے۔ عدیل اکبر نے کئی بار خودکشی کے خیال کا ذکر کیا۔ ڈاکٹر نے عدیل اکبر اور فیملی کو اسلحہ اور بلیڈز جیسی اشیاء سے دور رکھنے کا کہا تھا۔ عدیل اکبر کی پولیس تفتیش میں آخری 2 کال سامنے آ گئیں۔ خودکشی سے قبل آخری بات اے سی صدر سے ہوئی ہے۔ بلوچستان میں تعیناتی کے دوران عدیل اکبر پر کرپشن کے الزامات لگے تھے۔ کراچی کے علاقے راشتے گوٹ میں گاڑی کی 2 سے 3 موٹر سائیکلوں اور ایک لوڈر رکشا کو ٹکر، ملیر کینٹ پولیس کی بروقت کارروائی، نشے میں دھت ڈرائیور گرفتار۔ تھانہ ملیر کینٹ میں ملزم کے خلاف 2 مقدمات درج، مزید تفتیش جاری۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا نیشنل پولیس اکیڈمی کا دورہ، اپ گریڈیشن پروجیکٹ پر پیش رفت کا جائزہ لیا۔ زیر تعمیر نئے ہاسٹل پر جاری تعمیراتی کام کا معائنہ کیا۔ تعمیراتی کاموں کو معیار اور شفافیت کے ساتھ بروقت مکمل کیا جائے۔ وزیر داخلہ کی ہدایت۔ آفیسرز میس کا نیشنل پولیس اکیڈمی دورہ بھی کیا۔ پولیس فورس کی ریڑھ کی ہڈی ہے، جدید سہولیات سے آراستہ ادارہ بنائیں گے۔ سیلاب متاثرین کی بحالی اور ریلیف کا آپریشن جاری۔ 2025 کے سیلاب نے 80 کی دہائی کے سیلاب کا ریکارڈ توڑا۔ اب تک 92% فلڈ سروے مکمل ہو چکا۔ وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری کہتی ہیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے سروے مکمل ہونے کا انتظار نہیں کیا۔ سیلاب سے تقریباً 60 لاکھ سے زائد افراد متاثر ہوئے۔ امریکہ میں برطانوی صحافی اور تجزیہ نگار سمیع حمیدی گرفتار۔ رپورٹس کے مطابق حمیدی اسرائیل کے غزہ میں جنگ اور امریکہ کی اسرائیل کے حوالے سے پالیسی کے نقاب تھے۔ انہوں نے امریکی اسلامی تعلقات کی تنظیم کے ایک اجلاس میں تقریر کی تھی۔ انہیں ایک اور تقریب سے خطاب کے لیے فلوریڈا روانہ ہونا تھا۔ تنظیم کی جانب سے سمیع حمیدی کی گرفتاری کی مذمت آزادی خیال پر حملہ قرار دیا گیا۔ کیمرون میں صدارتی انتخابات کے نتائج کے خلاف اپوزیشن جماعتوں کا احتجاج۔ مظاہرین اور پولیس کے درمیان جھڑپیں، 4 افراد ہلاک۔ مظاہرین نے سڑکیں بند کر دی، ٹائر جلائے اور پولیس پر پتھراؤ بھی کیا۔ پولیس کی جانب سے مظاہرین کو روکنے کے لیے آنسو گیس کا استعمال۔ گورنر کا کہنا ہے کہ مظاہرین نے متعدد اضلاع میں پولیس اسٹیشنز کو نذر آتش کیا۔ متعدد پولیس اہلکار زخمی بھی ہوئے۔ جمیکا میں طوفان میلیسا زور آور ہونے لگا۔ طوفان کی کیٹیگری 4 میں آنے پر دارالحکومت کنگسٹن سمیت دیگر شہروں میں انخلا کا حکم۔ خطرناک ہواؤں اور بارشوں کا خطرہ۔ حکام نے خبردار کیا ہے کہ طوفان کی شدت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ کیٹیگری 5 میں بھی پہنچنے کا امکان ہے۔ جمیکا کے 2 بین الاقوامی ایئرپورٹس کو بھی بند کر دیا گیا۔ اور پاکستان اور ساؤتھ افریقہ کے درمیان T20 سیریز کا آغاز کل سے ہوگا۔ دونوں ٹیمیں راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں مد مقابل ہوں گی۔ سیریز سے قبل کھلاڑیوں کی بھرپور پریکٹس، اسلام آباد کے خوبصورت مقام پر ٹرافی کی رونمائی۔ سلمان علی آقا اور ڈونوون فریرا تقریب میں شریک ہوئے۔